9واں پارہ جو ہم نے آج تلاوت کیا، اس میں سورہ اعراف اور سورہ انفال دونوں سورتوں کی آدھی آدھی آیتیں ہیں۔ سورہ اعراف اس پارے میں جا کر ختم ہوتا ہے، اور پھر سورہ انفال یہاں سے آخر کے پارے کے آخر کے حصے سے شروع ہوتا ہے۔ اللہ عز و جل نے اپنے عذابات کا ذکر فرمایا ہے۔ طرح طرح کے جو عذابات اللہ تعالیٰ نے بنی اسرائیل پر بھیجے، ان کا تذکرہ آج کے اس بارے میں موجود ہے۔ اور آپ نے اس طرح کے عذابات سنے بھی نہیں ہوں گے جس طرح پچھلی قوموں پر عذاب آئے ہیں۔ پہلے تو حضرت شعیب علیہ السلام کی قوم کا ذکر شروع پہلے صفحے سے ہی ہوتا ہے۔ قال الملأ الذین استکبروا من قومہ لنخرجنک یا شعیب والذین آمنوا معک من قریتنا او لو تعودن فی ملتنا، یعنی ان لوگوں نے کہا جو ظالم تھے شعیب علیہ السلام کے، وہ حضرت شعیب کو کہتے تھے کہ ہم تمہیں اپنی بستی سے نکال دیں گے، اور جو ایمان لائے ہیں ان کو نکال دیں گے، یا تو تم ہمارے دین میں لوٹ آؤ۔ اسی طرح سے ایمان والوں کو دھمکی دیتے تھے، او لتعودن فی ملتنا، یا تو تم ہمارے دین میں داخل ہو جاؤ، اور اگر تم شعیب پر ایمان لائے رہو گے تو ہم تم کو اپنی بستی سے نکال دیں گے۔ پتہ یہ چلا کہ ہر زمانے کے کفار ایسی ہوتے ہیں جو ایمان والوں کو دھمکیاں دیتے ہیں کہ تم ہمارا ملک چھوڑ کر چلے جاؤ، ہماری بستی چھوڑ کر کے چلے جاؤ۔ یہ تو ایمان والے بندے ہیں جو تمام لوگوں کے لیے امن و امان کا پیغام لے کر کے آتے ہیں، حتیٰ کہ جنگیں ہوتی رہی ہیں اسلام اور کفر کے درمیان، مسلمانوں اور کافروں کے درمیان ہوتی رہی ہیں، لیکن پوری تاریخ میں دیکھیں جنہوں نے حقیقت میں رسول کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی تعلیمات پر چل کر جہاد کیا ہے، تو جس جگہ پر بھی صحابہ، تابعین، اولیاء، مجاہدین نے جہاد کیا، وہاں کے جو غیر مسلم تھے ان کو یہ نہیں کہا گیا کہ تم یہ ساری چیزیں چھوڑ کر کے چلے جاؤ، بلکہ ان کو وہاں رہنے کی اجازت دی گئی، شرائط رکھے گئے۔ بغیر جنگ کے آج لوگ ایسے تعصب میں مبتلا ہیں۔ خود ہمارے وطن کے حالات ایسے ہیں کہ یہاں پر لوگ یہ سمجھتے ہیں کہ صرف اور صرف یہاں پر ہندوؤں کا یہ ملک ہے، باقی کسی کو یہاں رہنے کی اجازت نہیں ہونی چاہیے۔ یہ جو ان کے دماغ میں خیالات ہیں، یہ فاسد خیالات، یہ نئے نہیں ہیں میرے عزیزو۔ قرآن تو یہاں کہہ رہا ہے شعیب علیہ السلام کی قوم، اس زمانے سے بھی یہ تھا۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام کی قوم، انہوں نے بھی یہی کیا۔ فرعونیوں نے حضرت موسیٰ علیہ السلام کو اپنے وطن سے نکالنے کا کام کیا۔ ابراہیم علیہ السلام، ان کی قوم نے بھی یہی کیا۔ آپ کو آگ میں ڈالا گیا، اس کے بعد پھر آپ کو بابل اپنا وطن چھوڑ کر کے نکلنا پڑا، مصر آئے آپ۔ تقریباً انبیاء اکرام علیہ السلام، خود میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ انہوں نے کیا کیا؟ مکہ مکرمہ میں اللہ کے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم پیدا ہوئے، جوان ہوئے، شادی ہوئی، اولاد ہوئی، ساری چیزیں ہونے کے باوجود انہوں نے اپنے وطن سے نکالنے کے لیے ہر ممکن کوشش کر لی، حتیٰ کہ قتل کا بھی منصوبہ بنا لیا۔ تو پتہ یہ چلا کہ ایمان والوں کے ساتھ ہر زمانے میں یہ ہوتا رہا ہے، اس کو نیا نہ سمجھیں آپ، اور یہ سوچ کر کہ آپ شریعت طاہرہ کو اور انبیاء اکرام علیہ السلام کے نقش قدم کو ہرگز نہ چھوڑنا۔ آپ یہ سمجھ کر کے چلنا، اگر یہ نکال بھی دیں اپنے آس پاس سے، اللہ ہمارا والی ہے، اس لیے کہ نکالنے والوں میں ایک لمبی فہرست ہے۔ میں نے ابھی گنایا، حضرت ابراہیم علیہ السلام کو ان کی قوم نے، کفار و مشرکین، بت پرست، انہوں نے اپنے وطن سے نکلنے پر مجبور کیا۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام کو، حضرت شعیب علیہ السلام کو دھمکیاں دیں۔ ایسے کئی انبیاء اکرام علیہ السلام کو، دور کہاں جائیں، قوموں کی بات الگ ہے، سیدنا یوسف علیہ السلام کو تو ان کے بھائیوں نے لے جا کر کنویں میں ڈال دیا۔ ایمان والوں کا ایک جگہ پر رہنا بہت سارے بے ایمانوں کو برداشت نہیں ہوتا، لیکن کیا اللہ تبارک و تعالیٰ نے ابراہیم علیہ السلام کو آگ میں جلنے کے لیے چھوڑ دیا؟ کیا اللہ تعالیٰ نے موسیٰ علیہ السلام کو فرعون کے ظلم کے ہاتھوں چھوڑ دیا؟ کیا اللہ تعالیٰ نے یوسف علیہ السلام کو زہریلے کنویں میں بے یار و مددگار چھوڑ دیا؟ کیا میرے آقا صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کو اللہ تعالیٰ نے مکہ سے ان لوگوں کے نکالنے کے منصوبے ہونے کے باوجود بے یار و مددگار چھوڑ دیا؟ نہیں، تاریخ یہ بتاتی ہے کافروں کو جو کرنا تھا انہوں نے کر لیا۔ وطن سے نکالنا ہو، کنویں میں ڈالنا ہو، کہیں پر بھی کچھ کرنا ہو،
اس کے بعد جو میرے مولا کی حمایت ہوتی ہے اس کا تذکرہ تو قیامت تک چلتا رہے گا۔ انشاءاللہ العزیز تمہارے ساتھ تمہارے رب کی حمایت بھی ہے اور نصرت بھی ہے۔ کوئی تمہیں اس وقت تک کچھ نہ کر سکے گا جب تک اللہ رب العزت نہ چاہے۔ جو کچھ بھی ہم پر مصیبت آئے گی وہ اتنی ہی آئے گی جتنا اللہ نے پہلے سے ہمارے لیے لکھ دیا ہے۔ بہرحال شعیب علیہ السلام کی قوم دھمکیاں تو دیتی رہی، کس وجہ سے؟ اچھا یہ بھی میں بتا دوں کہ یہ کیوں نکلنے کے بارے میں پیچھے پڑ جاتے تھے، کیوں نکالنے کے لیے؟ بس صرف بات اتنی ہوتی تھی کہ انبیاء کہتے تھے کہ یہ سارے جھوٹے خداؤں کو چھوڑ دو، ایک خدا کی عبادت کرو۔ یہ چیز ہر وقت ان لوگوں کو تکلیف میں ڈالتی رہتی ہے۔ اگر ان کا دل ایمان کے لیے کشادہ ہو تو فوراً یہ لوگ ایمان لے آتے، نہیں تو یہ کیا کرتے ہیں؟ قتل کے در پہ ہو جاتے ہیں، ہمارے بھی مخالف ہو جائیں گے۔ اگر ہم دعوت دیں ان کو دین اسلام کی، اللہ رب العزت کی عبادت کی، کہ تم کو جس نے پیدا کیا اس کی عبادت کی طرف آ جاؤ، یہ ہمارے جانی دشمن بن جاتے ہیں۔ ہر زمانے میں ایسا رہا ہے۔ شعیب علیہ السلام کی قوم ایک بھیانک جرم میں مبتلا تھی، اگر اس زمانے میں بھی ہے وہ تو یہ بہت ہی بری خصلت ہے۔ جیسے کل میں قوم لوط کے متعلق عرض کیا تھا، قوم شعیب، یہ حضرت شعیب علیہ السلام کی قوم ناپ تول میں کمی کرتی تھی۔ ناپ تول میں کمی کرنا ایک بہت ہی سنگین جرم ہے قرآن کے اعتبار سے۔ قرآن اس کو بھیانک جرم کہہ رہا ہے، وَلَا تَنْقُصُ الْمِكْيَالَ وَالْمِيزَانَ۔ وہ کہتے تھے کہ تم تول میں، ناپ میں ہرگز کمی نہ کیا کرو۔ جیسے اس زمانے میں اگر تولنے والی چیزیں بیچنے والا کوئی ہو، ناپنے والی چیزیں بیچنے والا کوئی ہو، تو ان کے لیے بہت بڑی ذمہ داری کی بات ہے کہ تم جب ناپ کر کے یا تول کر کے دے رہے ہو تو اس میں نقص کر کے نہ دو، کم کر کے نہ دو۔ پتھر میں کوئی چیز لگا دیا کلو والے، یا اب تو زمانہ ڈیجیٹل ترازو کا آ گیا ہے، اس میں سیٹنگ کر کے رکھ دیا۔ آج ایسے بہت سارے ہیں، خود اس کے ترازو کے کانٹے کا کام کرنے والے کئی لوگ ہیں، وہ خود کہتے ہیں کہ کئی دکانوں والے اور کئی جگہوں والے ان کو بلاتے ہیں خاص طور پر اس بات کے لیے کہ کچھ سیٹنگ کر کے جاؤ، 1 کلو کو جو ہے 100 گرام 150 گرام اس طرح کا کم سیٹ کر کے رکھو تاکہ ہم تولیں تو پورے کلو نہ آئے بلکہ اس میں کم آئے۔ اس طرح کی سیٹنگ کرنے والے بھی، اگرچہ یہ قانونی جرم بھی ہے اور قرآنی جرم بھی ہے۔ شعیب علیہ السلام جب یہ منع کرتے رہے تو ان کی ظالم قوم نے حضرت شعیب علیہ السلام کو ہی نکالنے کا پلان کر دیا کہ ہم اپنے وطن سے، اپنی بستی سے آپ کو نکال دیں۔ پھر ہوا یہ کہ اللہ تعالیٰ کا عذاب آیا اس قوم پر۔ کیسا عذاب آیا؟ حدیث پاک میں اللہ تعالیٰ نے جہنم کا دروازہ کھول دیا ان کے لیے، اور جب دوزخ کا ایک دروازہ کھولا گیا تو اتنی شدت کی گرمی آئی کہ اب وہ گرمی کی وجہ سے کہیں نہ زمین پر پیر رکھ پاتے، بلکہ اب گھٹن سی ہونے لگی، سانس لینے میں دقت ہونے لگی۔ تو وہ پورے باہر کے اس گرم ماحول سے خوف کھا کر کے وہ تہخانوں میں چلے گئے۔ قوم شعیب تہخانوں میں گئے تو وہاں جا کر کے دیکھا تو وہاں حبس اور زیادہ تھی، ہیومینٹی بہت زیادہ کہ اب مرے کہ تب مرے، تو وہاں سے بھی نکل کر کے بھاگے۔ پھر جنگلوں کی طرف آئے تو جنگل میں جب وہ پہنچے تو ایک ٹھنڈی ہوا وہاں پر نظر آئی، تو ایک دوسرے کو پکار کر کے سب جنگل میں جمع ہو گئے کہ آ جاؤ، وہاں کی گرمی، شدت کی گرمی اور تہخانے کی بھیانک تپش سے تم یہاں محفوظ ہو۔ سب کے سب جنگل میں جمع ہوئے تو اللہ تعالیٰ نے ایک آگ بھیجی جو ان درختوں کو ایسے پکڑ لی کہ اتنی شعلے والی آگ تھی کہ آسمان تک اٹھتی تھی، اور پورے وہ ایسے جل کر کے ختم ہوئے کہ ان کی ہڈیاں بھی نہ مل سکیں۔ قوم شعیب کو اصحاب الایکہ بھی ان کو کہا گیا ہے، اور ان کو اس جرم کی وجہ سے اللہ تبارک و تعالیٰ نے ایک سزا یہ دی۔ 2 طرح کے عذابات ان کی قوم پر آئے ہیں۔ ایک الگ ہے کہ ان کو ایک فرشتے کی چیخ سنائی دی گئی اور اس سے وہ ہلاک ہوئے تھے، ایک دوسری قوم ہے۔ اور یہ یہاں پر جو عذاب کا تذکرہ آیا ہے، جو آج میں نے پڑھا پارے میں تفسیر میں اس کا ذکر آیا ہے۔ عزیزان گرامی وقار،
اللہ کی پناہ تھوڑا بچانے کے لیے خیانت کرنے والے اللہ تبارک و تعالیٰ کی بارگاہ میں تو جواب دہ ہیں۔ آج تم حکومت سے چھپ کر کے، پولیس سے چھپ کر کے اگر کچھ مال بچا بھی لے گئے تو یہ سب کا سب تمہارے لیے حرام ہے۔ جو تم اپنے پیٹ میں بھر رہے ہو وہ جہنم کی آگ ہے، آگ بھرنے کے علاوہ کچھ نہیں ہے۔ تو ناپ تول کرنے والے جو بھی ہیں وہ الرٹ رہیں کہ کہیں تم سے کوئی کوتاہی نہ ہو جائے اور کمی نہ ہو جائے۔ اسی طرح سے ایک اور مسئلہ یہاں پر میں بتا دوں کہ کچھ تاجر ایسے بھی ہیں جو احتکار کرتے ہیں۔ احتکار کہتے ہیں ذخیرہ اندوزی۔ مثال کے طور پر اچھے دنوں میں کچھ مال کو سٹاک کرنا، بہت جمع کرنا، اور جب مارکیٹ میں قحط پڑ جائے، وہ مال کم ہو جائے تو پھر بہت اونچے داموں میں اس جمع کیے ہوئے مال کو بیچنا، یہ بھی سخت حرام ہے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کو منع فرمایا اور سخت وعید ہے ایسا کرنے والے پر، کیونکہ یہ لوگوں کی زندگیوں سے کھیل رہا ہے اور قانونی جرم بھی ہے۔ آپ اپنے لا بھی پڑھ کر کے دیکھیں تو ہمارے اس ملک میں بھی یہ جرم ہے کہ چاول آپ جمع کرتے گئے سٹاک کر دیا، چاول مارکیٹ میں نہیں ہے، 30 روپے کلو کا چاول جب سب جگہ پر ختم ہو گیا تو اب آپ نے 60-70 روپے میں بیچنا شروع کیا، ڈبل دام میں یا اس سے زیادہ پروفٹ میں۔ اس کو اس طرح کی ذخیرہ اندوزی کرنا بھی حرام ہے، یہ اللہ تعالیٰ کی عذاب کو دعوت دینے والے کام۔ اللہ ہم سب کو اس سے محفوظ رکھے۔ اس کے بعد اللہ تعالیٰ نے حضرت موسیٰ علیہ السلام کی قوم پر جو عذابات بھیجے وہ تفصیل سے تذکرہ آیا ہے۔ 5 قسم کے عذابات کا ذکر آیا ہے ایک ہی آیت کے اندر۔ ایک ہی آیت میں اللہ تعالیٰ نے ان کے 5 عذابات کو ذکر فرمایا۔ ہوا یہ کہ اللہ تعالیٰ نے اپنے نبی موسیٰ علیہ السلام کو روشن دلیلیں دے کر کے ان کے سامنے بھیجا، کیونکہ فرعون اور اس کے جو لشکری تھے وہ سب فرعون کی عبادت میں لگے ہوئے تھے، فرعون کو خدا مان رہے تھے۔ وہ خود دعویٰ کر رہا تھا انا ربکم الاعلی، میں تمہارا سب سے بلند و بالا رب ہوں، میں تمہارا پالنے والا ہوں، میری عبادت کرو۔ تو اس میں بہت تو ایسے تھے جو پرانے پتھروں کے خداؤں کو بھی پوچھتے تھے، کچھ فرعون کے سامنے سجدہ ریز ہوتے تھے۔ موسیٰ علیہ الصلوۃ والتسلیم تشریف لائے معجزے لے کر کے۔ آپ کو معلوم ہے آپ کے ہاتھ میں عصا ایک لکڑی تھی، اس کو اگر زمین پر وہ چھوڑ دیتے وہ اژدہا بن جاتا، وہ لکڑی سانپ بن جاتی، اور پھر اگر وہ ہاتھ میں لے لیتے تو پھر لکڑی کی لکڑی رہتی۔ یہ کوئی جادو نہیں تھا، یہ معجزہ تھا۔ ان کے مقابل میں بہت سارے جادوگر آئے مقابلہ کرنے کے لیے۔ ایک مرتبہ ایسا ہوا کہ فرعون نے کہا کہ اگر تم نبی ہو تو آؤ میرے جادوگروں کے ساتھ مقابلہ کرو، تم تو جادو سیکھ کر کے آئے۔ تو بہت بڑے بڑے جادوگر آئے، انہوں نے زمین پر چھوٹی چھوٹی رسیاں ڈالی تو وہ بھی سانپ بن گئے۔ وہ جادو کیا ہے؟ نظر بندی ہو سکتی، حقیقت کی تبدیلی نہیں ہو سکتی۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام نے اپنا عصا ڈالا تو یہ اتنا بڑا اژدہا بن گیا کہ یہ سارے وہ چھوٹے سانپوں کو کھا گئے، ایک ہی سانس میں سب کھا گئے۔ اب جادوگر جو ہے وہ جانتے ہیں، ان کی نظر میں وہ رسی کی رسی ہی تھی، لوگوں کو سانپ دکھ رہی تھی، لیکن جادوگروں نے دیکھا موسیٰ علیہ السلام کی جو لکڑی ہے وہ حقیقت میں سانپ بن چکی تھی اور کھا بھی چکی تھی سارے سانپوں کو۔ تو یہ دیکھ کر کے وہ سارے جادوگر ایمان بھی لائے۔ اب یہ اتنا بڑا معجزہ سامنے صاف نظر آیا، اس کے باوجود فرعون اور اس کے کچھ لشکریوں نے سرکشی کی اور حضرت موسیٰ علیہ السلام کو مارنے کا، قتل کرنے کا منصوبہ بھی بنایا۔ اب ایمان والوں کی جب کثرت بڑھ گئی تو پھر ان کے طرح طرح کے عذابات یا تکلیفیں دینے کا ماحول شروع ہو گیا حضرت موسیٰ علیہ السلام اور ایمان والوں۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام نے اللہ کی بارگاہ میں ہاتھ اٹھایا اور کہا مولا یہ اتنے سرکش ہو گئے ہیں کہ تیرے ایمان والے بندوں کو جینے نہیں دیتے، ان کی تو پکڑ فرما۔ اب سنیے اللہ تعالیٰ نے کیا فرمایا، فَأَرْسَلْنَا عَلَيْهِمُ الطُّوفَانَ وَالْجَرَادَ وَالْقُمَّلَ وَالضَّفَادِعَ وَالدَّمَ آیَاتٍ مُفَصَّلَاتٍ۔ 5 قسم کے عذاب مہینے میں کنٹینیو آئے ان کے اوپر۔ پہلے اللہ تبارک و تعالیٰ نے طوفان بھیجا، طوفان ایک ایسا ابر بھی آیا اور بارش اتنی ہوئی کہ سب کے گھروں میں پانی بھر گیا۔ قدرت خداوندی تو دیکھیں، اتنا پانی بھرا کہ یہ قبطی ان کو کہتے ہیں، وہ
فرعون کے جو لشکری تھے، تو یہ جتنے بھی آل فرعون تھے، فرعونی تھے، ان کے سب کے گھروں میں گردن تک پانی تھا، نہ یہ بیٹھ سکتے تھے نہ سو سکتے تھے، کھڑے رہنا ہے ان کو اپنے جس جگہ پر کھڑے ہیں، اتنا پانی ہے کہ وہ ڈوبے ہوئے ہیں گردن تک، اور جو بیٹھنے کی کوشش کیا وہ اس میں ڈوب گیا، مر گیا۔ لیکن حیرت کی بات یہ ہے کہ ان کے پڑوس میں ہی ایمان والوں کے گھر تھے، ایمان والوں کے گھر میں کوئی پانی نہیں تھا۔ موسیٰ علیہ السلام پر جو ایمان لائے ہوئے بندے تھے ان کے گھروں میں کوئی پانی نہیں تھا، اور یہ پانی میں ڈوبے ہوئے تھے۔ اللہ رب العزت جسے چاہے اپنے عذاب کا مزہ چکھائے اور جسے چاہے محفوظ رکھے۔ اب یہ سنیچر سے لے کر سنیچر تک 1 ہفتے تک یہ عذاب رہا، تھک گئے، نہ سو سکتے تھے نہ بیٹھ سکتے تھے۔ اس کے بعد یہ سب جمع ہوئے موسیٰ علیہ السلام کے پاس، رو رو کر کے انہوں نے کہا، یا موسیٰ ادع لنا ربک بما عہد عندک لئن کشفت عنا الرجز لنؤمنن لک ولنرسلن معک بنی اسرائیل۔ یہ کہنے لگے، اے موسیٰ اپنے رب سے دعا کرو کہ اگر یہ تمہارے ذریعے سے عذاب ہٹ گیا تو ہم ضرور تم پر ایمان لائیں گے، ہم ایمان لائیں گے، اس کو ہٹا دو۔ موسیٰ علیہ السلام نے دعا کی، ہے اللہ یہ عذاب ہٹا دے۔ دوسرے ہی دن وہ پورا کا پورا پانی ختم ہو گیا۔ اب ہوا یہ کہ جب پانی چلا گیا تو ان کی کھیتیاں سرسبز و شاداب ہو گئیں، پھل آئے، کثرت سے ہریالی ہوئی۔ تو یہ بیوقوف کہنے لگی، یہ تو ہماری اچھائی کے لیے آیا ہوا تھا پانی، ہم تو خواہ ڈرے ہوئے تھے، یہ طوفان نہیں تھا، عذاب نہیں تھا، یہ تو کھیتیوں کی اچھائی کے لیے آیا تھا۔ تو پھر یہ مکر گئے، کہا کہ ان پر کاہے کے لیے ہم ایمان لائیں، ہم سب اپنا خود دیکھیں گے۔ پھر وہ اپنی عیاشیوں میں ویسے ہی مصروف رہے، بے ایمان رہے، کفر میں مبتلا رہے۔ 1 مہینہ گزرا، اللہ تبارک و تعالیٰ کا دوسرا عذاب ان کے اوپر آیا، ٹڈیوں کا عذاب۔ ٹڈی کہتے ہیں یہ چڈے جو ہوتے ہیں، اڑتے رہتے ہیں چھوٹے چھوٹے سے، کبھی کبھار، اب تو ہم دیکھنے کو ملتے نہیں، پہلے بہت آتے تھے۔ یہ ٹڈیوں کا عذاب ہے۔ وہ کیسے کہ اتنی ٹڈیاں کہ ان کے گھروں میں بھر گئیں، ان کے کھیتوں میں، کھلیانوں میں، فصلوں کو سب کھا گئیں، پتے تک نہیں چھوڑے، حتیٰ کہ یہ ٹڈیاں لوہے پر بیٹھتی تو لوہا بھی کھا جاتی تھی۔ یہ چھوٹے چھوٹے جو چڈے آتے ہیں یہ سب اتنے بھر گئے، اور یہ بھی تقریباً 1 ہفتے تک یہ چلتے رہے، اتنی کثرت سے بھرے تھے کہ اب ان کی گردنوں پر بیٹھتے تو وہاں کا گوشت کھا کے نکل جاتے۔ پھر انہوں نے آ کر کے موسیٰ علیہ السلام کی بارگاہ میں توبہ کی اور کہا کہ تم یہ عذاب ہٹا تو ہم ایمان لائیں، سچ کہتے ہیں۔ موسیٰ علیہ السلام نے دعا کی، اللہ تعالیٰ نے وہ ٹڈیوں کا عذاب ختم کیا۔ اب کچھ پھل اور کچھ کھلیان باقی رہ گئے تھے جو ٹڈیاں نہیں کھائی تھی، چھوڑ دی تھی۔ تو یہ آئے اور اپنے کھیتوں میں وہ ساری چیزیں دیکھے، غلہ، کہا اتنا ہمارے لیے کافی ہے، اب زندگی ہم گزار سکتے ہیں، ابھی بھی ہمارے پاس اناج اور فصلیں بہت ساری باقی ہیں، سب تھوڑی نہ وہ کھا گئی۔ پھر وہ مکر گئے اپنے وعدے سے، ایمان نہیں لائے اور سرکشی میں مبتلا رہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ کا تیسرا عذاب آیا، والقمل، جوؤں کا عذاب۔ جوئیں جو سر میں ہوتی ہیں، مفسرین نے اس کو فرمایا جوئیں یا تو ایک کیڑا تھا جو اللہ تعالیٰ نے اتنی بڑی تعداد میں بھیجا کہ ان کے کھانے میں، ان کے برتنوں میں، ان کی آنکھوں پر، ان کے چہرے پر، ہر جگہ یہ جوؤں کا عذاب، نہ بستر پر، کہیں پر بھی کوئی جگہ خالی نہیں ہوتی۔ اچھا، یہ سب عذابوں میں ایمان والوں کے ہاں اس طرح کی کوئی چیز نہیں تھی، صرف یہ فرعونیوں کے گھروں میں ہوتا تھا، قبطیوں کے ہاں۔ یہ بھی 7 دن تک چلا، پھر وعدہ کیا انہوں نے، پھر موسیٰ علیہ السلام نے دعا کی، پھر عذاب ہٹا، پھر اس کے بعد پھر ویسی ہی چیزیں۔ اتنی سرکش اور نافرمان قوم جو موسیٰ علیہ السلام کی ہے، اور پورے قرآن میں جتنی قوموں کا تذکرہ آیا ہے، اتنی تذکرے کسی اور قوم کے نہیں ملیں گے آپ کو، کیونکہ یہ بار بار عہد شکنی کرتے تھے، بار بار وعدے توڑتے تھے اور ایمان نہیں لاتے تھے۔ چوتھی مرتبہ اللہ تبارک و تعالیٰ کا عذاب ہے مینڈکوں کا، والضفادع، اتنے مینڈک ان کے گھروں میں آئے کہ کھانے کے برتن میں، پتیلیوں میں، حتیٰ کہ وہ اگر لقمہ اٹھاتے، منہ کھولتے تو مینڈک منہ میں چلا جاتا، کھانا نہیں کھا سکتے تھے، ان کے پانیوں میں، برتن میں، ہر جگہ مینڈک ہی مینڈک تھے۔ اگر وہ سوتے تو ان کی آنکھوں پر مینڈک بیٹھ جاتے،
ان کے کانوں پر مینڈک بیٹھ جاتے۔ ظاہر سی بات ہے، ایک ایسا جانور جو پھدکتا ہو وہ بے چین کر دیتا ہے، کہاں کی نیند، کہاں کا کھانا، نہیں کھا سکتے تھے۔ یہ بھی 7 دن رہا، پھر حضرت موسیٰ علیہ السلام کے پاس پھر آئے، وہی معمول کے مطابق انہوں نے پھر دعا کی، پھر عذاب ٹلا، پھر نافرمانی، پھر 1 مہینے کے بعد انہوں نے ناشکری کی، 5واں عذاب پھر کنٹینیو آیا ہے، کیونکہ اللہ تعالیٰ نے قرآن میں فرمایا فَلَمَّا كَشَفْنَا عَنْهُمُ الْعَذَابَ، جب ہم نے ان سے عذاب کو ہٹایا ہے، انہوں نے پھر سرکشی کی ہے، پھر یہ ویسی کرنے لگ جاتے تھے۔ آخر میں اللہ تعالیٰ نے خون کا عذاب بھیجا، جتنے کنویں تھے، ندیاں تھی، تالاب تھی، سب خون سے بھر گئے، ان کے گھروں کے پانی کے مٹکے سب کچھ خون سے بھر گئے، کہ نہ یہ کھانا بنا سکتے تھے، نہ پانی پی سکتے تھے۔ اور وہی بنی اسرائیل پر ایسا کوئی عذاب نہیں تھا، یعنی موسیٰ علیہ السلام کے ایمان والے جو جتنے بھی امتی تھے ان پر ایسا عذاب نہیں تھا، حتیٰ کہ پانی نکالنے کے لیے ایک ہی کنویں پر دونوں جاتے تھے، قبطی بھی جاتے تھے اور یہ ایمان والے بھی جاتے تھے، لیکن جب ایمان والے اس کنویں سے اپنا ڈول نکالتے پانی نکلتا، وہ قبطی نکالتے تو ان کے ڈول میں خون نکلتا تھا۔ اس کے علاوہ یہ بھی مسئلہ ایسا ہے، اللہ تعالیٰ کا عذاب تو دیکھیں کہ وہ اگر پانی لے لے منہ میں خون ہو جاتا، اور کھانا منہ میں ڈالیں خون بن جاتا، پورا کا پورا خون، بستہ خون، لیکن وہی قریب میں بیٹھ کر کے کوئی مومن یا مومنہ کھا رہے ہوں اور پی رہے ہوں، ان کے کھانے اور پانی میں کچھ نہیں ہوتا۔ تو کچھ قبطیوں نے یہ تک کیا، کچھ فرعونیوں نے یہ کیا کہ چلو ان کو ہم اپنے طرف کر لیتے ہیں، تو آ کر کے کچھ ایمان والوں کے پاس ان کے پاس میٹھی میٹھی باتیں کر کے ان سے یہ کہا کہ ایسا ہے کہ تم لقمہ اپنے کھانے کا اٹھا کر ہمارے منہ میں ڈال دو، تمہارا کھانا صحیح سلامت ہوتا ہے، ہمارا کھانا خون بنتا ہے۔ تو وہ جو بنی اسرائیل کے مومنین تھے، وہ کھانے کا لقمہ اٹھا کر کے ان کے منہ میں ڈالتے، ان کے منہ میں جاتے، پھر خون ہوتا۔ یہاں تک انہوں نے کیا کہ ان قبطیوں نے، فرعونیوں نے ان اسرائیلیوں سے کہا، یعنی بنی اسرائیل کے مومنین سے کہا کہ تم اپنے منہ میں لے لو، پانی لے لو، کھانا لے لو، اور پھر ہمارے منہ میں کلی کر دو۔ یہاں تک نوبت آئی، وہ بھی انہوں نے کیا، لیکن جب کلی ان کے منہ میں پڑتی پھر خون بنتا تھا۔ تم رب تبارک و تعالیٰ کی پکڑ سے کہاں تک بھاگو گی؟ یہ عذاب بھی چلا بنی اسرائیل پر۔ میرے عزیزو، عذابات ایسے سخت ترین آئے ہیں جس کو آج آپ نے کبھی دیکھا بھی نہیں اور سنا بھی نہیں، اور وہ نبی کی دعا سے بار بار عذاب ٹل جاتے تھے، بار بار ٹل جاتے تھے۔ آخر میں اللہ تعالیٰ نے اس قوم کو فرعون سمیت سمندر میں غرق کر دیا، ختم ہو گئے۔ اللہ تعالیٰ نے قرآن میں اس کا بھی تذکرہ فرمایا فَغَشِيَهُم مِّنَ الْيَمِّ مَا غَشِيَهُم، ہم نے سمندر کو ان کے اوپر ایسے ڈھانک دیا کہ ان کا کچھ پتہ ہی نہیں، خبر بھی نہیں رہی، سب غرق ہو گئے۔ تو یہاں سے ایک بات یہ ملتی ہے کہ عذابات آتے رہے، توبہ کرتے رہے، پھر عذاب چھٹتا بھی رہا، عذاب نکلتا بھی رہا۔ اور اسی جگہ پر اللہ تعالیٰ نے اس پارے کے اخیر میں وہ بات بھی ارشاد فرمائی وَمَا كَانَ اللَّهُ مُعَذِّبَهُمْ وَهُمْ يَسْتَغْفِرُونَ۔ میں نے شروع میں ابھی چند دنوں قبل کے ایک جمعہ میں اس کو عرض کیا تھا، اللہ فرماتا ہے جب تک لوگ اللہ کی بارگاہ میں استغفار کرتے رہیں گے، اللہ ان پر عذاب نہیں بھیجے گا۔ مَا كَانَ اللَّهُ مُعَذِّبَهُمْ، اللہ ان پر عذاب نہیں کرے گا جب تک کہ وہ استغفار کر رہے ہیں۔ استغفار، استغفر اللہ ربی من کل ذنب واتوب الیہ، یہ استغفار ہے۔ استغفار کا مطلب ہوتا ہے کہ اللہ کی بارگاہ میں بخشش طلب کرنا۔ اے اللہ میں گنہگار ہوں، تو مجھے معاف کر دے۔ اے اللہ میں سیاکار ہوں، تو مجھے درگزر کر دے۔ یہ ہے بخشش طلب کرنے کا نام استغفار ہے۔ تو جب تک بندہ اس طرح کی بخشش طلب کرتا رہے گا، رب تعالیٰ فرماتا ہے ہم ان پر عذاب نہیں کریں گے۔ یہ میرے عزیزو آیات عذاب جس میں آج کے پارے میں ہم نے تلاوت کی ہیں، آج بھی ان عذابات کی وہ شکلیں تو نہیں ہیں، لیکن ایک بات یاد رکھیے، اس زمانے میں اگر اللہ تعالیٰ کا بڑا عذاب کچھ ہو سکتا ہے، سب سے سخت ترین عذاب کیا ہے؟ یہ ہو سکتا ہے ابھی جیسے آپ دیکھ رہے ہیں کہ وبائی بیماری پھیل گئی، کوئی بیمار ہو کر کے ختم ہو گیا،
یہ سارے عذابات یہ الگ ہیں۔ میں یہ سمجھتا ہوں اللہ تبارک و تعالیٰ کا سب سے بڑا عذاب یہ ہے کہ مرنے سے پہلے وہ اس بندے سے ایمان چھین لیتا ہے، اسے کفر کی موت مار دے۔ یہ اللہ تعالیٰ کا سب سے بڑا عذاب ہے۔ تو ڈرو اس عذاب سے کہ کہیں تمہاری سرکشی کی وجہ سے مولا ناراض ہو جائے اور تمہارے ایمان کی دولت سلب ہو جائے، ختم ہو جائے، اور پھر تمہیں کافروں کی طرح دنیا سے مر کر جانا پڑے، اور قیامت کے دن نہ تمہاری شفاعت ہوگی نہ سفارش ہوگی، بلکہ ہمیشہ ہمیشہ کے لیے دوزخ میں ڈالے جاؤ گے اگر کفر پر موت ہوئی تو۔ ڈرنا چاہیے اس بات سے۔ آج لوگوں کو ایسا لگتا ہے کہ نہیں، ہمارے اوپر کچھ نہیں ہو رہا ہے۔ 1000 گناہ کرنے کے بعد، لاکھوں برائیاں کرنے کے بعد بھی آج ایسی پوزیشن ہے کہ ہم اپنے تھوڑے سے رقم یا پیسے گم ہو جائیں، یا کوئی دوست چھوٹ جائے، یا عزیز کسی کا ادھر سے ادھر ہو جائے تو رونے لگ جاتے ہیں اس کے غم میں۔ میرے عزیزو، جن سے خدا ہی روٹھ جائے اس کو کتنا غم کرنا چاہیے کہ میرا پیدا کرنے والا خدا مجھ سے اگر ناراض ہے تو پھر ہمارے لیے غم روزانہ غم کا ہی معاملہ ہے کہ اللہ ہم سے ناراض نہ ہو جائے۔ تو یہ اس کی رحمت اگر ہم سے روٹھ گئی ہے تو یہ سخت ترین ہمارے لیے عذاب ہی ہے۔ تو یہاں پر آج میں یہی محسوس کرتا ہوں، اللہ تبارک و تعالیٰ کی پکڑ اور اس کے عذاب سے ہمیشہ ڈرتے رہو اور روتے بھی رہو۔ لوگ یہ سمجھتے ہیں کہ اس بات سے کیا رونا ہے، کس بات کا خوف ہے۔ دنیا کے غموں میں نہ رونے سے کوئی حاصل تو نہیں، لیکن اللہ تبارک و تعالیٰ کی محبت میں، اس کی یاد میں، اور اس کی پکڑ کے خوف سے، جہنم کے عذاب کے ڈر سے، قبر کی سختیوں کے خوف سے اگر تم روتے رہے تو مولا کریم ہے، وہ ان تمام چیزوں سے تمہیں بچائے گا، کیونکہ فرشتے ہر دن اللہ کی بارگاہ میں جاتے ہیں۔ اب تعالیٰ ان سے سوال کرتا، میرے بندوں کو کس حال میں چھوڑ آئے، میرے بندے کیا کر رہے تھے؟ تو فرشتے وہ خبریں بتاتے ہیں۔ آج جیسے آپ محفل میں بیٹھے ہوئے ہیں، یہ محفل کی بھی خبر فرشتے دیں گے۔ تو رب تبارک و تعالیٰ ان سے ایک سوال فرماتا، وہ جانتا ہے، بہتر جانتا ہے، لیکن اس نے ایک نظام بنایا ہے اللہ تعالیٰ۔ فرشتوں سے یہ رب تعالیٰ فرماتا ہے کہ میرے بندے کیا مجھ سے کوئی چیز پوچھ رہے تھے، کیا کوئی چیز سوال کر رہے تھے، یا پھر وہ کسی چیز سے ڈر رہے تھے؟ فرشتے کہتے ہاں مولا، وہ اس محفل میں بیٹھے تجھ سے تیری جنت کا سوال کر رہے تھے اور تیری جہنم سے بہت ڈر رہے تھے، تیری جہنم سے اور تیرے سخت پکڑ سے وہ خوفزدہ تھے۔ تو رب تعالیٰ فرماتا ہے فرشتوں تم گواہ ہو جاؤ، وہ مجھ سے جس چیز کا سوال کر رہے تھے میں نے وہ چیز انہیں دے دیا، اور جس چیز سے وہ ڈر کر رو رہے تھے میں نے اس سے انہیں آزاد کر دیا۔ تو میرے عزیزو، جب تک آپ اللہ رب العزت سے یہ آس لگا کر کے رہو گے، موتی سمجھ کے شان کریمی نے چن لیے قطرے جو گرے تھے عرق انفعال کے۔ اقبال نے کہا ہے کہ اگر ہمارے آنکھوں سے آنسوؤں کے چند قطرے بھی گر جائیں تو اللہ تبارک و تعالیٰ کی شان کریمی موتیوں سے زیادہ اسے قیمت دیتی ہے۔ اور یہ بھی ہے کہ عذاب کے خوف سے تم اگر آنکھیں نم کرتے ہو قیامت کے دن، یہ پلکیں جو آنکھوں کے آنسوں سے بھیگ چکی ہوں، فرمایا گیا ہے، روایات میں ہے کہ یہ پلکیں اللہ کی بارگاہ میں کہیں گی، اے اللہ کیا تو اس بندے کو جہنم میں ڈال رہا ہے؟ رب تعالیٰ فرمائے گا ہاں اس کے گناہ ہیں، اسے دوزخ میں بھیجا جائے گا۔ تو یہ آنکھوں کی پلکیں کہیں گے کہ مولا پھر مجھے اس کے جسم سے الگ کر دے، اس لیے کہ ایک رات یہ تیری یاد میں مجھے نم کیا تھا، اس کی آنکھوں سے آنسو نکل پڑے تھے، یہ تیری یاد میں ایک بار رویا تھا۔ تو رب تبارک و تعالیٰ فرمائے گا تجھے اس سے الگ نہیں کیا جائے گا، تو اسے لے لے اور جنت میں چلا۔ پلکیں ہماری سفارش کریں گے اللہ کی بارگاہ میں۔ ہمیں اس بات سے خوف کرنا چاہیے، ڈرنا چاہیے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کے پکڑ اور اس کے عذاب میں ہم بھی کہیں گرفتار نہ ہو جائیں۔ اور جب تک تمہارا دل اس بات میں رہے گا انشاءاللہ العزیز نرم بھی رہے گا، گناہوں سے تمہارے دل میں خود نفرت پیدا ہوتی رہے گی، کیونکہ جلد ہی ہمیں جانے کا دنیا سے خیال بھی رہتا ہے، کیا کروں، گناہ بہت زیادہ کر کے بوجھ کہاں لے جاؤں۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ کے پکڑ اور اس کے خوف سے ہمیشہ روتے رہنا یہ صالحین کی عادت ہے، متقین کی عادت ہے، اور اللہ تعالیٰ کے خصوصی بندوں کی عادت ہے۔ حضرت سیدنا عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ، جن کو رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے دنیا میں جنت کی بشارت دے دی تھی، اس کے باوجود
اتنی کثرت سے آپ گریہ وزاری کرتے تھے، اتنا روتے تھے کہ روایات بتاتی ہیں کہ کثرت سے رونے کی وجہ سے آپ کی آنکھوں کے نیچے کا حصہ پورا کالا ہو گیا تھا، کالے کالے حلقے پڑ گئے تھے۔ حضرت عثمان ابن عفان رضی اللہ تعالیٰ عنہ ان کے غلام فرماتے ہیں جب آیات پڑھتے رات کے وقت سیدنا عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ یا آپ کے سامنے قبر کا تذکرہ ہوتا تو اس قدر سے رونے کے لیے کھڑے ہو جاتے کہ صبح میں ان کا مصلی نچوڑ کر کے سکھاتا تھا، آنسوؤں سے تر ہو جاتا۔ سیدنا امام اعظم ابو حنیفہ رضی اللہ تعالیٰ، میں یہ صالحین کی بات کر رہا ہوں جن کے کثیر عبادات نیکیاں سب ہونے کے باوجود وہ اللہ کی بارگاہ میں گریہ وزاری کرتے تھے، اور ہم یہاں پر اس قدر عیاش ہو گئے ہیں سارے گناہوں کا انبار لے کر کے بھی ہماری آنکھیں کیوں نہیں بھیگتی؟ آج ہمارے آنسو کیوں نہیں آتے؟ دل سخت ہو گیا ہے میرے۔ سیدنا امام اعظم ابو حنیفہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ اس قدر روتے تھے، جبکہ تاریخ میں موجود ہے کہ آپ جس جگہ آج دفن ہیں بغداد مقدس میں، اس جگہ پر آپ نے 6000 بار ختم قرآن فرمایا ہے۔ شاید تمہاری پوری زندگی لگ جائے 6000 ختم قرآن کرنے کے لیے، بہت مشکل۔ اور انہوں نے اتنا ہی نہیں، ہزاروں شاگرد پیدا کیے، محدثین، فقہا، اور نمازیں تو اس طرح کہ رات کو کھڑے ہوتے تو صبح تک، اور پھر تجارت الگ، علم دین کا درس دینا یہ الگ، احادیث کریمہ سے استنباط مسائل وہ الگ، ہزاروں نہیں میں سمجھتا ہوں لاکھوں کی نیکیاں ان کے پاس ہیں، باوجود اس کے یوں روتے تھے اور کہتے تھے اے اللہ قیامت کے دن اگر ابو حنیفہ کی بخشش ہو گئی تو تعجب کی بات ہوگی، ورنہ مجھ جیسا بخشے جانے کے قابل کہاں ہے۔ اے اللہ قیامت کے دن اگر میرا کوئی عمل تیرے بارگاہ میں نہیں مقبول ہوا تو بس میری سفید داڑھی دیکھ کر کے تو مجھ پر رحم فرما دے، اس لیے کہ تو نے فرمایا ہے سفید داڑھی والے پر عذاب دینے مجھے حیا آتی ہے۔ عزیزان گرامی، یہ میں اس لیے عرض کر رہا ہوں کہ اتنے بڑے بڑے اکابرین، ان کو خوف تھا اللہ رب العزت کا، ڈرتے تھے۔ عذابات الہیہ میں نے آج آپ کو سنایا ہے، بنی اسرائیل میں جس طرح آئے، دوسری قوموں میں جس طرح آئے، وہ اللہ تبارک و تعالیٰ کا غضب آج بھی ہے، لیکن ہم نے آیت آج تلاوت کی ہے سورہ انفال کی۔ رب تعالیٰ فرماتا ہے وَمَا كَانَ اللَّهُ لِيُعَذِّبَهُمْ وَأَنْتَ فِيهِمْ، اللہ اب اس قوم کو ویسا عذاب نہیں دے گا اس لیے کہ تمہارے درمیان میرا محبوب جلوہ گر ہے۔ اے رسول آپ ان کے درمیان ہیں۔ پتہ چلا کہ برکت رسول ہے جو عذابات سے ہمیں محفوظ رکھی ہوئی ہے۔ یہاں سے ایک عقیدہ یہ بھی پتہ چلتا ہے، جن ظالموں نے کہا میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کو کہ وہ مر کر مٹی میں مل گئے، معاذ اللہ رب العالمین، وہ ایسا بھیانک عقیدہ رکھتے ہیں، میں سمجھتا ہوں ان کا اسلام سے کوئی تعلق نہیں۔ عزیزان گرامی، ہمارا عقیدہ تو یہ ہے یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم تو زندہ ہے واللہ، تو زندہ ہے واللہ، میری چشم عالم سے چھپ جانے والے۔ قرآن نے جب یہ کہا وَأَنْتَ فِيهِمْ، آپ ان کے درمیان میں ہیں، یہ نہیں اب آیت یہ پڑھی جاتی ہے کیا کہ آپ ان کے درمیان میں تھے، نہیں، بلکہ ابھی کیا کہا جاتا ہے آپ ان کے درمیان ہیں۔ آج بھی اگر عذابات اس طرح کے نہیں آ رہے ہیں تو اس کی وجہ یہ ہے مصطفیٰ کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم ہمارے درمیان جلوہ گر ہے۔ یہ اور بات ہے کہ قبر کی زندگی وہ عالم برزخ میں زندہ ہے۔ عالم برزخ ایک الگ دنیا ہے، ہماری آنکھیں عالم برزخ کو نہیں دیکھ سکتی، لیکن میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کی حیات ہے، بلکہ دنیاوی حیات سے بہتر حیات ان کو وہاں دی جاتی ہے۔ حضور اکرم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم موجود ہیں، یہ عقیدہ رکھ کر کے چلیں، اسی وجہ سے آج ہم عذابات سے محفوظ ہیں میرے عزیزو۔ اور ہمارے ائمہ کرام خصوصاً بڑے مشائخ جو سلسلہ قادریہ کے، انہوں نے تو یہ فرمایا انت فیہم کے، اللہ تعالیٰ نے جو یہ فرمایا آپ ان کے بیچ میں ہیں، ان کے درمیان میں ہیں۔ اللہ نے اپنے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو بیچ میں رکھ کر کے اس رحمت سے صرف مومنین بندے ہی سرشار نہیں ہیں، کفار و مشرکین بھی بچ گئے۔ اس زمانے کے امت مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم میں جتنے یہودی ہیں، عیسائی ہیں، کفار ہیں، مشرکین ہیں، وہ سب بھی تو بچ گئے۔ کس کی برکت ہے یہ؟ مصطفیٰ کریم صلی اللہ علیہ وسلم۔ منکرین کو بھی اللہ تعالیٰ نے برکت رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی وجہ سے بچا لیا ہے۔ عزیزان گرامی، اللہ رب العزت نے اگر رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی رحمت کاملہ سے ہم سب کی حفاظت فرمائی ہے
تو پھر ہم سب کو یہ محسوس کرنا چاہیے کہ ہم اترا کر کے گمراہ نہ ہو جائیں کہ قیامت کے دن وہ رسول کی شفاعت بھی ہم کو نہ میسر آئے، تو پھر زندگی کس کام کی ہے؟ اللہ کریم ہے، ہم سب کی حفاظت فرمائے۔ وہ ہر عالم کی رحمت ہے، کسی عالم میں رہ جاتے، یہ ان کی مہربانی ہے کہ یہ عالم پسند آیا۔ میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم ہمارے درمیان آئے ہیں، یہ میرے آقا کی مہربانی ہے، اللہ اس مہربانی کو ہمیشہ قائم رکھے۔ میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کا جو تعلق آج ہمارا ہے، قیامت کے دن بھی مولا ہمارا وہی تعلق قائم و دائم رکھے۔ اور بھی دیگر آیتیں ہم نے آج تلاوت کی ہیں، بہت ساری چیزیں تھیں۔ موسیٰ علیہ السلام کا اپنے رب تعالیٰ سے کلام کرنا اس میں آیا ہے۔ موسیٰ علیہ السلام اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں یوں کہہ رہے تھے، اے اللہ تو مجھے اپنا دیدار کرا دے، ربی ارینی، تو مجھے اپنا دیدار کرا دے، دکھا دے۔ اور اللہ فرما رہا تھا لن ترانی، تم ہرگز نہیں دیکھ سکتے، تم ہرگز نہیں دیکھ سکتے۔ اور آپ نے بار بار یہ اللہ رب العزت کی بارگاہ میں التجا کی تو رب تعالیٰ نے آپ کو کوہ طور پر بلایا، کہا کہ یہاں آؤ۔ اور موسیٰ علیہ السلام طور کے ایک پہاڑ پر، یہ وادی سینا مصر میں ہے، وہاں پر چڑھے اور اللہ نے فرمایا اس درخت کی طرف یا دوسرے پہاڑ کی طرف دیکھو۔ اس پر اللہ تعالیٰ نے اپنی ایک تجلی کا بہت چھوٹا سا حصہ، سوئی کے ناکے سے بھی چھوٹا سا حصہ، اس پر اپنی ذات کی تجلی کا اتنا ہلکا حصہ اس پر ڈالا۔ قرآن میں ہے فَلَمَّا تَجَلَّى رَبُّهُ لِلْجَبَلِ جَعَلَهُ دَكًّا وَخَرَّ مُوسَىٰ صَعِقًا۔ اللہ نے پہاڑ پر جب وہ تجلی ڈالی تو پورا کا پورا پہاڑ جل گیا، موسیٰ علیہ السلام غش کھا کر گر گئے۔ فلما افاق قال سبحان، پھر جب آپ کو افاقہ ہوا کہا اے اللہ تجھے پاکی ہے، تجھے بلندی ہے، تجھے پاکی ہے، یقیناً تجھے دیکھنے کی تاب کسی میں نہیں ہے۔ لیکن وہی معراج کے سفر میں میرے آقا صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کو رب تعالیٰ خود فرما رہا ہے اے جبرائیل جاؤ میرے حبیب کو لے آؤ۔ اور میرے آقا صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے رب تبارک و تعالیٰ کی ذات کے یعنی تجلی کے سوئی کے ناکے کا حصہ، سوئی کے برابر کا حصہ، یا ایک بالشت یا ایک ہاتھ اتنا نہیں دیکھا، بلکہ قرآن کہہ رہا ہے ما زاغ البصر وما طغى۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم پوری ذات الہی کو ایسے دیکھتے رہے کہ آپ کی پلکیں بھی نہیں جھپکی، پلکیں بھی نہیں جھپکی۔ تو یہ اسی لیے میرے اعلیٰ حضرت فاضل بریلوی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کہا کس کو دیکھا ہے یہ موسیٰ سے پوچھے کوئی، آنکھ والوں کی ہمت پہ لاکھوں سے۔ حضور پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کو اللہ تعالیٰ نے وہ کیفیت عطا فرمائی تھی، وہ جسے چاہے دیکھنے کی تاب عطا کرے، وہ رب تبارک و تعالیٰ کے فیصلے۔ وہ بھی آیت ہم نے آج تلاوت کی تھی۔ اللہ تبارک و تعالیٰ ہم سب کو تفسیر قرآن کا حصہ عطا فرمائے، ہمارے سینوں کو مولا علم قرآن کے لیے کشادہ فرمائے، اور آیات قرآنیہ پر زندگی بھر عمل کی توفیق نصیب فرمائے۔ کچھ سوالات آپ کے سامنے جوابات پیش کرتا ہوں۔ السلام علیکم حضرت، آپ نے تفسیر میں کہا ہے کہ انجیکشن لگوانے سے روزہ نہیں ٹوٹے گا، بہت سے بھائیوں کا یہ سوال ہے کہ کیوں نہیں ٹوٹے گا؟ میرے عزیزو، اس کے لیے قانون شریعت نے بنایا ہے کہ روزہ کن چیزوں سے ٹوٹتا ہے۔ ہر وہ چیز جو تمہارے کسی بھی حصے سے معدے کے اندر جائے، معدہ جس میں ہم کھانا پانی سب چیزیں داخل کرتے ہیں، اس کے اندر اگر کوئی چیز پہنچتی ہے تو روزہ ٹوٹ جائے گا۔ انجیکشن جو ہے ڈائریکٹ معدے میں نہیں جاتا، یہ نسوں میں جاتا ہے، تو جس کی وجہ سے روزے کے ٹوٹے۔ اگرچہ اس میں بعض ائمہ اکرام کا اختلاف ہے، حضرت غلام رسول سعیدی صاحب علیہ الرحمہ، ان کا قول تو یہ تھا، ابھی ماضی قریب کے ایک بڑے بزرگ ہیں، شارح صحیح مسلم ہیں، شارح بخاری ہیں، تو ان کا یہ قول تھا کہ وہ فرماتے کہ انجیکشن سے روزہ ٹوٹتا ہے، لیکن ہمارے اکثر علماء کرام مفتیان اعظام کا یہی متفقہ قول ہے کہ انجیکشن لگوانے سے روزہ نہیں ٹوٹتا۔ اب میں نے وہ بتایا ہے کہ منفذ یعنی وہ راستہ جو معدے تک لے جاتا ہے، معدے تک داخل ہونے تک کی کوئی چیز ہے تو اس سے روزہ ٹوٹ جاتا ہے۔
کوئی دوست یا احباب جو غریب ہے اسے بنا ظاہر کیے صرف دل میں نیت کر کے زکوٰۃ دے سکتے ہیں؟ بالکل دے سکتے ہیں۔ سامنے والے کی آپ کیفیت کو جانتے ہیں کہ یہ غریب ہے، مستحق ہے، لیکن غیرت کی وجہ سے، حیا کی وجہ سے ہاتھ نہیں پھیلاتا، مانگتا نہیں ہے، تو آپ اسے عیدی کہہ کر کے بھی دے سکتے ہیں، نذرانہ کہہ کر کے بھی زکوٰۃ کا مال دے سکتے ہیں، کوئی حرج نہیں ہے۔ کیونکہ اس کو نیت کرنا ضروری نہیں، زکوٰۃ دینے والے کے لیے نیت ضروری ہے کہ تم جب دے رہے ہو تب زکوٰۃ کی نیت ہونی چاہیے۔ میرے پڑوسی کو سائنس کا مسئلہ ہے تو کیا وہ روزہ رکھ سکتے ہیں؟ سائنس جہاں تک میں جانتا ہوں یہ ناک کی بیماری کو کہہ رہے ہیں، یعنی یہی ہوگا میرے خیال سے، اسی کو کہہ رہے ہوں گے، سانس لینے میں تکلیف ہو رہی ہو، تو ایسی کوئی تو یہ روزے کے معنی چیز نہیں ہے، انہیں روزہ رکھنا چاہیے۔ روزہ چھوڑنے کے جو عذر ہیں وہ ایسی بیماری کہ اگر وہ روزہ رکھ لے تو بیماری میں اضافہ ہو جائے گا، شدت بڑھ جائے گی اور جان خطرے میں پڑ جائے گی، ایسی بیماری ہے تو اسے روزہ چھوڑنے کی اجازت ہے۔ باقی اگر یہ سردی بخار وغیرہ میں اگر روزہ رکھ سکتا ہے تو اس کو رکھ لینا بہتر ہے۔ میرے پڑوس اگر ہمیں یہ پتہ نہیں ہے کہ ہماری کتنی نمازیں قضا ہو چکی ہیں تو اس کو کیسے ادا کرنا ہوگا؟ مثلا میری عمر 24 سال ہے، آپ کو پتہ ہونا چاہیے کہ آپ کتنے چھوڑے ہیں اور کتنے پڑھے ہیں، کیونکہ ظاہر سی بات ہے عقل والے ہیں آپ کی عمر آج 24 سال، جیسے صاحب آپ کہہ رہے ہیں 24 سال آپ کی عمر ہے اور آپ کو معلوم نہیں ہے کہ کتنی چھوٹی ہیں، لیکن آپ کو شریعت نے ایک طریقہ یہ دیا ہے، اندازہ کرو، ہو سکتا ہے تم پر نمازیں فرض کس عمر سے ہوئی، مثال کے طور پر 12 سال سے، سب پر ہوتی نہیں ہے، جب بالغ ہوا اس وقت سے نمازیں فرض ہوئی۔ اب یہ 24 سال والے جو ہیں، میں ایک فار ایگزامپل بتا رہا ہوں، ہو سکتا ہے ان 14 سال میں بالغ ہوئے، نماز فرض ہوئی 14 سال کی عمر سے، 14 سال سے لے کر 24 سال ان کی عمر ہے آج، تو کتنے سال ہوئے؟ 10 سال۔ اتنا تو آپ کو خود معلوم ہوگا کہ ان 10 سالوں میں میں نے کتنے سالوں کی سب ملاؤں گا اگر تو کتنے سال کی نماز بنے گی، ہو سکتا ہے آدھا کر لو، اور اس میں بھی ساری نمازیں ایک طرح کی نہیں ہیں، کچھ لوگوں کی اکثر نمازیں اگر چھوٹی ہوں گی تو فجر چھوٹی ہوگی، عشاء چھوٹی ہوگی، اور اکثر پڑھی ہوں گی تو مغرب یا عصر یا ظہر یہ پڑھی ہوئی ہوں گی، تو آپ کو ایک اندازہ کرنا ہوگا غالب گمان 10 سال میرے اوپر نماز فرض ہو کر کے اتنا عرصہ ہو گیا ہے، میں نے مغرب کی نماز اس میں سے 8 سال تو پکا پڑھا ہی ہوں، شاید ہو سکتا ہے سب ملا کر کے جو چھوٹی ہوں گی میری وہ 2 سال کی ہوں گی۔ عصر کی نماز اور ظہر کی نماز میرے خیال سے میں نے 6 سال تو پڑھائی ہوں، یعنی پوری ملاؤں گا پوری نمازیں تو وہ 6 سال کی بن سکتی ہیں، 4 سال کی اگر سب چھوٹی ہوئی جمع کروں گا تو 4 سال کی بن سکتی ہیں۔ تو ہوا یہ کہ مغرب کی چھوٹی ہوئی کتنی ہوئی؟ 2 سال کی، ظہر عصر کی چھوٹی ہوئی 4 سال کی ہو گئی، 6 سال پڑھا ہوگا اور 4 سال چھوٹی ہوگی۔ اب آتا ہے عشاء کا نمبر اور فجر کا نمبر، تو آپ یہ سوچ لو کہ یہ 10 سالوں کے اندر ہو سکتا ہے 1 سال پوری نمازیں ملا کر کے میں نے فجر پڑھی ہوں گی، 9 سال تو میری فجر باقی ہو، اور عشاء کو آدھا کر لو، تو ہر نماز کو آپ کو ایک غالب گمان بنانا پڑے گا۔ اچھا ہے کہ آپ نے 24 سال کی عمر میں سوال کیا ہے، اب 60 سال کی عمر میں مجھ سے سوال ہوتا تو میں اسی انداز سے بتاتا۔ تو اب آپ کو اسی طرح کے نمازیں پڑھنا ہے۔ اب مثال کے طور پر فجر کی آپ نے اندازہ کر لیا 10 سال کے عرصے میں میری کل نمازیں جو چھوٹی ہیں وہ 9 سال کی چھوٹی ہوں گی، میں نے شاید 1 سال کی پڑھی ہوں، یہ آپ کے اوپر ہے، میں اگزامپل بتا رہا ہوں۔ تو اب آؤ اس کی شروعات کرنے کے لیے قضا نمازوں کی۔ اب فجر کو پہلے کمپلیٹ کرنا چاہیں اس کو کر سکتے ہیں، ایک نماز کو بھی پکڑ کر کے کرنا چاہیں تو کر سکتے ہیں۔ اب میں نے صبح شام کنٹینیو فجر کی قضا شروع کر دی، دن میں 50 رکعتیں پڑھ لی، 50 رکعتوں کا مطلب ہوا 25 دن کی فجر کی نماز قضا ہو گئی۔ اب اس میں شریعت نے آسانی بھی تمہیں دی، قضا نمازیں صرف اور صرف فرض نمازوں کی قضا ہوگی، کسی بھی سنت اور نفل کی قضا نہیں۔ فجر کی 2 رکعت قضا، ظہر کی 4 رکعت قضا، عصر کی 4 رکعت قضا، مغرب کی 3 قضا،
عشاء کی 4 فرض اور 3 وتر کی قضا، کل ملا کر کے کتنی ہوتی؟ 20 رکعت، 20 رکعتیں دن کی ہوتی ہیں۔ لیکن ابھی میں چل رہا ہوں فجر کی۔ اب ہو سکتا ہے آپ یہ سوال کریں گے کہ میں نیت کیسے کروں، کون سے دن کی، سنیچر کی، اتوار کی، پیر کی، منگل کی، کون سی؟ ظاہر سی بات ہے اب آپ کے پاس اندازہ ہی نہیں ہے کہ کون سے دن کی چھٹی ہے۔ اس کے لیے بھی شریعت نے یہ چھوٹ دی ہے کہ آپ جب نیت کریں گے یوں نیت کریں، اے اللہ میں اس فجر کی 2 رکعت فرض نماز قضا کی نیت کیا جو میری زندگی میں پہلی چھوٹی ہے۔ کیا نیت کریں گے آپ؟ میں نے اس فجر کی 2 رکعت فرض نماز قضا کی نیت کیا جو میری زندگی میں سب سے پہلے باقی ہے۔ ہر 2 رکعت پہ یہی کہنا ہے آپ کو، کیونکہ جب وہ ادا ہو جائے گی تو جو پہلے ہے وہ آتی جائے گی۔ تو 9 سال کی قضا ہونے تک آپ کو یہی نیت کرنا ہے، جو میری زندگی میں پہلی باقی ہے۔ ظہر کی بھی کرنا ہے یہی، میں نے اس ظہر کی 4 رکعت فرض نماز قضا کی نیت کیا جو میری زندگی میں پہلی باقی ہے۔ یعنی ترتیب میں اب جو پہلی باقی ہے اس کی میں نے نیت کر لیا، پھر اس کے بعد یہ آتی جائیں گی۔ اب مثال کے طور پر 100 نمازیں آپ کی ہیں، آپ نے نیت کر لیا میں نے اس ظہر کی 4 رکعت فرض نماز قضا کی نیت کی جو میری زندگی میں پہلی باقی ہے، تو 100 پہلے نمبر والی ہو گئی۔ اس کے بعد 99 بچے، لیکن جو دوسرے نمبر پر تھی نماز اب وہ کون سے نمبر پر آ جائے گی؟ پہلے نمبر پر آ جائے گی نا پھر سے۔ تو ہمیشہ یہی نیت کرتا جائے گا جب تک کہ وہ 100 پوری نہ ہو جائے۔ نیت بھی آپ کو سمجھ میں آ گئی قضا کے لیے۔ اب اس میں چھوٹ بھی دی گئی ہے، آپ کو رکعتیں چھوٹی کرنے کا بھی حکم ہے، یعنی اس طرح کے آپ کو مختصر کر سکتے ہیں آپ۔ مثال کے طور پر نماز میں سورہ فاتحہ پڑھا، آپ انا اعطینا اور قل هو اللہ احد پڑھ رہے ہیں، چھوٹی صورتیں پڑھ رہے ہیں، یہی کنٹینیو چاہے تو ہر رکعت میں پڑھ سکتے ہیں، ہر نماز 2 صورتیں پڑھی۔ اور تسبیحات جو ہیں رکوع اور سجدے میں وہ 3 پڑھ رہے ہیں، وہ تو ٹھیک ہے، اتنی مقدار تو آپ کو رکوع اور سجدہ کرنا ہی ہے۔ لیکن اتحیات میں بھی تشہد پڑھا انگلی اٹھا کر، درود ابراہیمی اور دعائے معصورہ اگر نہیں بھی پڑھا تو اس کی نماز ہو جائے گی۔ تو یہاں اور شارٹ کر دیا گیا۔ قضا کرنے والے کے لیے یہ سہولت بھی ہے، وہ چاہے تو اپنی جلدی سے جلدی یہ پوری قضا مکمل کر سکتا ہے۔ جوانوں آپ سب سے میری گزارش ہے، بڑھاپے میں انتظار مت کرنا۔ کسی بوڑھے کو میں نے قضا کرتے ہوئے نہیں دیکھا کہ پوری زندگی کی وہ قضا کر کے گیا ہو، بہت کم۔ بڑھاپے میں اصل نمازیں پڑھنے میں ہی گھٹنوں میں تکلیف، کمر میں تکلیف ہو جاتی ہے۔ دیکھتے نہیں آپ آج مسجدوں میں اچھوں سے زیادہ کرسیوں کی نمازیں زیادہ ہو گئی، کیوں؟ اس وقت ان کو اپنی فرض نمازیں ہی دشوار ہو گئی ہیں، کہاں قضا کریں گے؟ نوجوانوں آپ کے پاس آج قوت ہے، طاقت ہے، آپ روزانہ ہی آپ اپنا ایک وقت لے لو، گھنٹہ 2 گھنٹہ، میں دن میں کوئی ایک وقت مخصوص کر لوں اور اس میں صرف اپنی قضا مکمل کر لوں۔ چند دنوں کے بعد آپ دیکھو گے آپ صاحب ترتیب ہو جاؤ۔ صاحب ترتیب اس کو کہتے ہیں جس کی پوری زندگی میں 5 سے زیادہ نمازیں قضا نہ ہوں، اور اللہ تبارک و تعالیٰ کا وہ ایسا محبوب بندہ ہے کہ فرشتے اس کی ایک جھلک دیکھنے کو بے قرار ہوتے ہیں، جو پورے مکمل اپنی نمازیں مکمل کر چکا ہو۔ اللہ ہم سب کو توفیق عطا فرمائے۔ کیا نفل نماز تب تک قبول نہیں ہوگی جب تک فرض اور واجب نماز کی قضا ادا نہ ہو جائے؟ صحیح ہے۔ اب یہاں پر ایک دوسرا یہ بھی ہے کہ کچھ لوگ بہت ساری نفلیں پڑھ رہے ہیں، کوئی جو ہے حاجت کی نماز، کوئی توبہ کی نماز، اشراق کی نماز، اوابین کی نماز، کون سی نمازیں ہم سے پوچھتے بھی رہتے ہیں، میاں ان کے تو کھاتے میں فرض نمازیں اتنی باقی ہیں، تو اگر فرض باقی ہیں قضا تو نفل نمازیں آپ کی معلق ہوں گی، نہیں قبول ہوں گی۔ فرض جو ہے وہ قرض ہے تمہارے اوپر، اور نفل جو ہے یہ ہدیہ ہے۔ قرضہ پہلے دو، ہدیہ بعد میں دو۔ پہلے قرض ادا کرو، تو آپ جو پورے دن بھر کی نمازیں ہیں ان میں بھی جو سنت غیر مؤکدہ اور جو نفل ہیں ان کو چھوڑ کر کے آپ وہاں پر بھی یہ قضا نمازیں پڑھ سکتے ہیں۔ جیسے ظہر میں آپ کو 2 رکعت نفل ملتے ہیں نا 12 میں سے، 4 سنت مؤکدہ اسے نہیں چھوڑنا چاہیے، 4 فرض ہے اس کے بعد 2 سنت مؤکدہ وہ تو ہوں گی، 2 جو نفل ہیں اس کی جگہ پر کوئی پہلے کی فجر کی قضا پڑھ لے۔ عصر میں جاتے ہیں 4 سنت پہلے ہے وہ غیر مؤکدہ ہے، اس کی جگہ پر کوئی پہلے والی کوئی 4 رکعت ظہر یا عصر کی قضا پڑھ لے۔ مغرب میں بھی 2 نفل آپ کو ملتی ہیں،
وہاں پر بھی آپ اپنی قضا پڑھ سکتے ہیں اس نفل کی جگہ پر، کوئی فجر کی 2 رکعت قضا۔ عشاء میں آپ کو جو ہے پہلے 4 رکعت سنت غیر مؤکدہ، اس کی جگہ کوئی نماز پہلے کی چھوٹی ہوئی عشاء کی نماز پڑھ لیں 4 رکعت، اور بعد میں جو ہے 2 نفل 4 نفل مل جاتی ہیں آپ کو عشاء کے فرض کے بعد، وہ 4 رکعت کی جگہ پہلے کی کوئی چھوٹی ہوئی وتر کی قضا پڑھ لیں۔ تو اس طرح سے آپ کی ادا نمازوں کے برابر ہی جو ہے نا پہلے کی قضا بھی برابر ہوتی چلی جائے گی۔ تو نفل اور غیر مؤکدہ کی جگہ پر یہ پڑھنا بہتر ہے۔ نماز میں عورت بال اوپر باندھ کر نماز ادا کر سکتی ہے؟ کنٹینیو میں 3 دن سے سوال دیکھ رہا ہوں، اس کو اوائڈ کر رہا تھا۔ میری بہنیں آپ کے بال ہیں تو کہیں پر بھی باندھیں آپ، بس یہ ہے کہ پردہ کرو۔ اب کچھ نے یہ سوال کیا ہے کہ اوپر باندھیں، کیسے بھی باندھیں، چوٹیوں کی تو آپ کے 1000 ڈیزائن ہیں، کوئی بھی چوٹی باندھ لے، لیکن شرط یہ ہے کہ بالوں کو ظاہر نہ کریں، بس یہ ہے کہ بے پردہ نہ ہو، اتنا احتیاط ہونا چاہیے۔ تھوڑے دنوں پہلے یہ افواہ پھیلی تھی کہ چکن تناول نہیں کرنا چاہیے۔ یہ ایک میرے بیان کو میں نے تفسیر قرآن کے درمیان اس چیز کو عرض کیا تھا، یہ میرا نظریہ ہے میرے عزیزوں، میں نے کوئی حکم نہیں بیان کیا کہ حلال ہے یا حرام۔ پھر سے جس نے سوال کیا ہے میں ان سے گزارش کروں گا غور سے اور ایک بار میرا وہ آڈیو سنیں۔ نقصانات اگر کوئی ڈاکٹر تمہیں بتا رہا ہے تو اس کا مطلب یہ نہیں کہ حرام ہے۔ تمہیں شوگر کی بیماری ہے، ڈاکٹر نے کہا گلاب جامن نہیں کھانا، تو کیا وہ حرام ہو گیا؟ تمہارے لیے اگر میٹھے کو اس نے منع کر دیا ہے تو اس لیے ہے کہ تمہارے لیے طبیعت میں نقصانات بڑھ سکتے ہیں۔ ارے بی پی والوں کو نمک کھانے نہیں دے رہے ہیں، گوشت کھانے نہیں دے رہے ہیں ڈاکٹر، ان ڈاکٹروں کے بارے میں کوئی کچھ نہیں بولے گا، بلکہ وہ کہتے ہیں کہ نہیں وہ صحت کے لیے کہہ رہے ہیں۔ چکن کے لیے میں ہی اتنا متنازع بن گیا ہوں کہ بہت سارے لوگ اس کے میرے متعلق الگ الگ خیالات بھی مجھے بھیج رہے ہیں۔ میرے عزیزو، آپ اگر تحقیق کرنے جاؤ، آپ دیکھیں گے امریکہ کی کئی یونیورسٹیاں اور بہت سارے ادارے انہوں نے خود تحقیق کر کے یہ اپنے تحقیقات شائع بھی کی ہیں، اور ہندوستان کے مایہ ناز اخبارات میں بھی یہ خبریں آئی ہیں کہ جو ابھی فارمنگ ہو رہی ہے چکن کی، یہ طریقہ ہانیکارک ہے۔ یہ میرا اپنا نہیں ہے، جو اور یہاں کی تحقیقات ہیں وہ خود کہہ رہی ہیں۔ تو جہاں ہم کو شک لگ رہا ہے تو میں یہ کہوں گا ہی۔ اور کچھ نے یہ کہا کہ آپ اس میں کمیونل کر رہے ہیں، مسلمان ہندو الگ۔ میں تو سب کو کہہ رہا ہوں، میں صرف مسلمانوں کے لیے نہیں، سارے لوگوں کے لیے کہہ رہا ہوں، جو تمہاری صحت کو برباد کرے، جو تمہیں یعنی دیسی مرغی کی طرح نہیں بلکہ فارم مرغی کی طرح بنانے کی کوشش کرے، اس سے اوائڈ کرو۔ یہ چیز میری طرف سے میں نے کہا تھا کہ اس کے نقصانات ہو رہے ہیں اس کی وجہ سے، ورنہ حرام نہیں ہے، ہم بھی کھا رہے ہیں آج بھی، جتنا ہو سکتا ہے بچنے کی کوشش کر لیتے ہیں، کم سے کم کرنے کی کوشش کرتے ہیں، ایسا نہیں ہے کہ یہ حرام ہے۔ اس طرح سے ہمارے علاقے میں جب ہبلی میں کافی سال پہلے میں نے تفسیر میں ایک حدیث پاک بیان کیا تھا کہ گائے کے گوشت کے متعلق حدیث پاک میں یہ بات آئی ہے، اس کے دودھ میں شیمانی ہے۔ مفتی صاحب نے گائے کا گوشت کھانا حرام کر دیا، تو قصائی لوگ آ گئے تھے ہمارے پاس، انہوں نے کہا تھا کیا آپ نے ایسا کہا ہے؟ غور سے سنیں، بات جتنی کہی جائے اتنے ہی کو آپ رکھیں، اس کو توڑ مروڑ کر یا مرچ مسالہ لگا کر لوگوں تک نہ پھیلائیں۔ اور کچھ یوٹیوب والے چینل چلانے والے، ان کو بھی میں دیکھ رہا ہوں، کچھ بیانات کو وہ ہمارے کراپ کر کے کٹ کر کے اور ایسی خطرناک ہیڈنگ ڈالتے ہیں کہ لوگ دیکھتے ہی سہم جائیں، کیا یہ ایسی بات ہو سکتی؟ جبکہ آپ آگے پیچھے کی بات سنیں گے آپ کو خود پتہ چلے گا کہ ہم کیا کہنا چاہ رہے ہیں۔ اس لیے یہ چکن والی جو ویڈیو ہے یا آڈیو ہے پھر سے آپ سنیں گے تو آپ کو تسلی ہو جائے گی۔ اگر امام وتر میں دعائے قنوت پڑھنا بھول گئے اور پیچھے سے کوئی مقتدی نے لقمہ دیا تو کیا کرے؟ لقمہ لے لے، واپس قیام میں لوٹ گئے تو کیا حکم ہوگا؟ دونوں چیزیں دیکھیں۔ وتر میں قنوت پڑھنا واجب ہے، تیسری رکعت میں امام کو ہاتھ پھر سے دوبارہ تکبیر باندھ کر کے قنوت پڑھنا واجب ہے، لیکن امام بھول گیا اور رکوع میں چلا گیا تو اب امام کے لیے حکم یہ ہے کہ اب وہ رکوع کر لے،
نہ پلٹے، اب واپس نہ آئے، اب وہ اپنی نماز پوری کر لے، لیکن اتحیات میں تشہد کے بعد سلام پھیر کر کے 2 سجدے کرے گا، سہو کے نماز اس کی ہو جائے گی۔ لیکن جو لقمہ دیا، اب اس کے لیے مسئلہ ہے کہ اگر امام نے لقمہ لے لیا، پیچھے مقتدی نے لقمہ دے دیا اور امام پلٹ کر کے آیا، پھر قنوت پڑھ کر کے پھر گیا، تو پھر بھی اس کے لیے سجدہ سہو واجب ہے، نماز ہو جائے گی، مقتدی کی بھی ہو جائے گی، امام کی بھی ہو جائے گی۔ لیکن پیچھے مقتدی نے لقمہ دیا اور امام نے لقمہ نہیں لیا، وہ رکوع میں ہی رہ گیا، پھر بعد میں تنگ آ کر کے مقتدی بھی رکوع میں چلے گئے کہ امام صاحب لے نہیں رہے لقمہ، اور اپنی نماز سب نے کمپلیٹ کی، تو جس نے لقمہ دیا تھا اس کی نماز باطل ہو گئی، انہیں اپنی نماز پھر سے دہرانا پڑے گی، امام نے اگر لقمہ اس کا نہیں لیا تو، اور اگر لے لیا تو سجدہ سہو کر لے امام، باقی سب کی نماز ہو جائے گی۔ مسئلہ یہ یاجوج ماجوج کون ہے، ایک لمبا بیان ہے۔ قیامت کے قریب ایک فوج ہوگی، یہ 2 لوگ نہیں ہیں، ایک بہت بڑی فوج ہوگی، اتنی کہ انسانوں سے بھی زیادہ ہوں گے، یہ ہر چیز کو چکھ جائیں گے، کھا جائیں گے، لوگوں پر ظلم کریں گے، کھیتی باڑی ساری چیزیں ختم کر دیں گے، یہ قیامت کے قریب ظاہر ہوں گے۔ اس کے متعلق بھی میں نے کافی ان کے متعلق بیان کیا ہوں گے، آپ بیانات چیک کر سکتے ہیں۔ کیا عورتیں مسواک کر سکتی ہیں؟ ہاں کر سکتی ہیں، یہ شفا کے طور پر اپنے دانتوں کو استعمال، دانت ان کے اندر بھی تو ہوتے ہیں، عورتوں کے پاس بھی دانت ہوتے ہیں، تو ہاں دانتوں کو صحیح کرنے کے لیے مسواک حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہے، اور اس میں موت کے علاوہ ہر بیماری کا علاج ہے، تو پھر عورتیں بھی کیوں نہ بچیں ہر بیماری سے۔ اللہ سب کو شفا عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔ السلام علیکم۔